عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، حضرت زید بن ثابت اپنے مہمان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں۔ مسجد قریب تھی ان کے گھر سے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ ان کے مہمان نے کہا ہے اذان ہو گئی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد قریب ہے، چلیے تھوڑے سے بڑے بڑے قدم رکھیے اور مسجد میں چلیے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کیا کہا؟ فرمایا کہ آئے میرے مہمان، تم نہیں جانتے ہو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے ایک مسجد میں خطبے میں کہا تھا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کی نیت سے جائے گا اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 نیکی کے برابر ہوگی، اور ایک گناہ اس کا مٹایا جائے گا۔ جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی نیت سے، ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے اور میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں، میرے قدم کی سنکھیا بڑھ جائے، میرے پیروں کے قدم کی تعداد بڑھ جائے اور میری زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں اللہ رب العالمین کی یہاں، اور زیادہ گناہ مٹ جائیں۔ اہل ایمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک ایک نیکی کو گن گن کے رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو بھی یاد رکھتا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ بستر پہ جب سوتا ہے رات میں تو سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں، اور برے کام جتنے کیے ہیں کل کوشش کریں کہ ہم اس سے کم کریں اور اچھے کام میں ہم تھوڑا سا اس کی تعداد کو بڑھائیں۔ یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا، اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں، آج اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ اندازہ لگائیے، ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور کیا کہہ رہے ہیں 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ۔ اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ، ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، کوئی گناہ ہی نہیں۔ 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ بدعتی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من آب محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں ان کے گناہ کا عالم کیا ہوگا، وہ سوچیں۔ اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں۔ اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے پیتا ہے اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو، وہ لوگ سوچیں۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن ہے کون داخل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا۔ تم ایک آدمی کو دیکھو کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے،
شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا، 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں، نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے، نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے، تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ہم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل نہیں ہیں۔ اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے، ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے، جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسانیت کی مثال قائم کرو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے، اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہمیں آدھا دورا نہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم کسی سے ملیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ۔ جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چل رہے ہوں، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں، تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں، تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے، ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے، گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں. اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں، اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا. ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر. تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل. ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں، ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں، اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں ذرا سوچیے. پانی کا ایک گلاس ہے